السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ویلاگ ہمارا بیسیکلی تھوڑا غم زدہ ہے. موسٹلی لاہور اور گجرانوالہ سے لوگ، یا اگر پورے پنجاب یا پاکستان کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ ویسے ہی اس سے واقف ہیں، اس نام سے واقف ہیں، ان واقعات سے واقف ہیں. اور پہلے 2 دن 3 دن گزر گئے اس معاملے کو اور میں نہیں بنا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس بندے کو نہیں جانتا تھا جس کی میں ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں. اور بٹ یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز، اس کی پروفائلز، اس کے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر مختلف روپ کے اندر اسے دیکھا ہوا تھا. اور ویسے کی جانکاری تھی پہلے ہی، چونکہ ان سے کافی حد تک جو ہے وہ واقعات اس طرح کے لاہور کے اندر مشہور تھے کہ ان کے نام سے واقفیت تھی. جب نام سنا تو اس کے بعد پھر اشتیاق ہوا کہ میں اس بندے کو سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ڈھونڈوں. اور پھر اس کی پروفائل وغیرہ دیکھی، ان کے ٹک ٹاک آئی ڈی کے اوپر وہ دیکھے، ویڈیوز دیکھی اور مختلف جگہ پہ. تو ویلاگ بتانے کا جو بیسیکلی بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جتنا بھی کوئی پاورفل ہے، موت کسی کو نہیں بخشتی، نمبر 1. نمبر 2، دشمن جتنا بھی دور ہے، جن کے اس طرح کے معاملات ہیں، وہ یہی سمجھیں کہ دشمن سر پہ ہے. تیسری چوتھی نسل اس بندے کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ رہی ہے. سنا گیا کہ اس کے پردادا، اس کے بعد اس کے دادا، اس کے بعد اس کے والد، اور ابھی یہ نوجوان بچہ بھائی خود اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ گیا. اس کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہے. تو میں بات کر رہا تھا امیر بالاچ ٹیپو، جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا بڑا مشہور گجرانوالہ کا ایک لاہور کا ایک شخص ہوا ہے. اس کو بھی مرڈر کیا گیا تھا. کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، میں تب ادھر گجرانوالہ میں ہی ہوتا تھا. اور لیکن اس کا جو انٹرویو تھا یہ میں آلریڈی دیکھ چکا ہوا تھا امیر بالاچ کا. ٹھیک ہے، یقین کریں کہ وہ بچہ پڑھا لکھا تھا اور وہ یہی پیغام لے کر سوشل میڈیا پہ اس نے انٹرویو دیا تھا. غالباً وڑائچ صاحب ہیں ایک، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے جانے پہچانی شخصیت ہیں، ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ بھی بناتے ہوتے ہیں. اور سہیل وڑائچ کے شاید وہ بیٹے ہیں، اور بڑا گفتگو کا انداز بھی اچھا ہے. تو ان سے ان کی بات چیت ہوئی اور وہ کہتے ہیں جی بڑی دفعہ آپ کے کہنے کے باوجود میں انٹرویو کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور وہ کہتا ہے جی میرا پیغام یہی ہے کہ میں اپنی نسل میں، اپنی وراثت میں دشمنی لے کر آیا ہوں. مجھے وراثت میں دشمنی ملی ہے، لیکن میں اپنی نسل کو یہ وراثت میں نہیں دینا چاہ رہا. مطلب کہ میں ان معاملات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دشمنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کروں. تو یہ پڑھا لکھا بچہ باقاعدہ احادیث کوٹ کرتا رہا اور قرآن حوالے دیتا رہا کہ میں ان دشمنان نے جو ہمارے خاندان کے دشمن بنے ان سے صلح صفائی کر کے، کسی اتھینٹک پرسن کو ساتھ بٹھا کے ان سے صلح کر کے سارے معاملات ختم کر کے میرے اوپر کوئی جرم ثابت ہو، کوئی قبضہ ثابت ہو تو میں جرمدار ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ ان معاملات کے ختم کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسل تک یہ پہنچے. تو انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. اور بہت سارے ان کے محلے دار، ان کی جان پہچان والے، ان کے کرایہ دار، وہ اس چیز کو بار بار ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ایسا نہیں تھا، یہ لڑکا ایسا نہیں تھا، یہ دشمندار ضرور تھا لیکن یہ سخت دل نہیں تھا. ان نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کسی سے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کسی دوسرے بندے کی دل آزاری ہو. غرباء کی مدد کرنا، مساکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح کی عادات تھی اس بچے کے اندر.
اور یہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، تب یہ خود طالب علم تھا، لیکن ان مجبوریوں کی بنا پر اس نے اپنی پڑھائی کو ترک کر کے اپنے معاملات جو ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اس کو سنبھالا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود سارے کچھ سورس ہونے کے باوجود اس بندے نے بدلہ نہیں لیا، اس بندے نے ہمیشہ معاملات سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یقین کریں ایسا خوبصورت نوجوان جس کے پاس رزق بھی ہے اور سارے سورسز بھی ہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اگر اپنے معاملات ختم کرنا چاہ رہا تھا تو چاہیے تھا جنہوں نے ان کا مرڈر کیا ہے کہ ان معاملات کو سلجھائیں، نہ کہ الجھائیں۔ تو ہم اپنے طور پہ اس کا اظہار افسوس کر سکتے ہیں، اور اگر وہ غلط تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، اور اگر وہ رائٹ پہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے اس کے درجہ۔ اور باقی میرے پاس چند ایک لوگوں کے انٹرویوز ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں، سورسز ہیں میرے پاس ادھر گجرانوالہ میں بھی، اور معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بیسیکلی دل جو ہے وہ بڑا پریشان ہے اس نوجوان کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمیں دور رکھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور دشمنی کسی کو نہ ملے۔